بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے ایک واقعہ پڑھا، بادشاہ گزرے ہیں ہارون رشید۔ ہارون رشید کے بیٹے کا نام تھا مامون رشید۔ تو ہارون رشید کو یہ شوق ہوئی کہ میں اپنے بیٹے کو قرآن کی تعلیم دوں، اس کو عالم بناؤں۔ انہوں میں سے ایک بڑے عالم ان کا نام ابھی میرے ذہن میں نہیں آ رہا ہے، تو وہ اتنے پائے کے عالم تھے کہ ہارون رشید نے ان کو کہا کہ حضرت آپ میرے محل میں آیا کریں اور مجھے میرے بیٹے کو آگے تعلیم دیا کریں۔ وہ عالم دین تھے، انہوں نے کہا آپ بے شک وقتی بادشاہ ہیں، لیکن میں آپ کے گھر میں چل کے آ کے میں نہیں پڑھاؤں گا، یہ دین کی کوشش ہے۔ بے شک وہ عالم دین تھے، انہوں نے کہا بے شک ہارون رشید آپ وقتی بادشاہ ہیں، آپ کے کتنے پہ پوری دنیا چلتی ہے، جہاں جس کو آپ کھڑا کریں وہ کھڑا ہو جاتا ہے، جس کو بٹھائیں بیٹھ جاتا ہے، جس کو آپ الٹا کریں تو ہو جاتا ہے، یہ آپ کا ڈر ہے۔ لیکن یہ بات میں آپ کی نہیں مان سکتا ہوں، کیونکہ میں جب چل کر آؤں گا آپ اپنے بیٹے کو میرے پاس بھیجیں۔ فرمایا کہ ہارون رشید نے وہ بات مان لی۔ ماننے کے بعد دوسرا ایک اور مطالبہ پیش کر دیا کہ ایسا ہے کہ یہ بات تو میں آپ کی مان گیا، لیکن اپنے بیٹے کو میں آپ کے پاس بھیجتا ہوں، میں آپ کو اپنے بیٹے کو آپ کے پاس بھیجتا ہوں، لیکن میری ایک بات یہ بھی آپ کو ماننی پڑے گی کہ میرے بیٹے کو اول نمبر پہ پڑھانا پڑے گا۔ اچھا، اول نمبر پہ، کیونکہ بادشاہ کا بیٹا آ رہا ہے، تمام جتنے بھی طلبہ پڑھنے والے ہیں ان کو ہٹانا پڑے گا اور میرے بیٹے کو اول نمبر پہ لانا پڑے گا۔ جیسے آپ کی لائن لگی ہے، پہلے آگے سنا رہا ہے، دوسرا پیچھے ہے، تیسرا وہ ایک باریک پہ سنا رہے ہیں، لیکن ہارون رشید کا بیٹا آ جائے تو پیچھے ہٹا دو، پہلے اس کو پڑھائے۔ یہ مطالبہ جب پیش کیا تو عالم دین تھے، انہوں نے کہا میں یہ بات بھی آپ کی نہیں مان سکتا، جو پہلے آئے گا وہ پہلے سنائے گا، جو بعد میں آئے گا وہ بعد میں سنائے گا۔ یہ دونوں باتیں کاٹ دی، لیکن ہارون رشید نے پھر بھی ان کی بات ماننے کے بعد اپنے بیٹے کو بھیج دیا، اور وہ تعلیم کا سلسلہ چلتا رہا کافی عرصے دراز سے۔ ایک دن ہارون رشید بادشاہ جب چلتا ہے، آپ کو پتا ہے کہ کتنا اس کے ساتھ حفاظتی دستہ ہوتا ہے، کتنے اس کے ساتھ باڈی گارڈ ہوتے ہیں، کتنے آگے وزیر، کتنے پیچھے، تو کتنا جنب غفیر ہوتا۔ ان کا چلتے چلتے عرصے دراز کے بعد جس مقام پر وہ عالم دین کی شدہ تعلیم دے رہے تھے اپنے گھر میں، اور بہت سے طلباء دور دراز سے پیدل چل کے آیا کرتے تھے، تو دیکھا کہ ہارون رشید کی جب سواری آئی تو دور سے جب وہ مکان کے قریب سے گزرنے لگی وہ سواری، تو دیکھا کہ ہارون رشید کا بیٹا مامون رشید اپنے استاد کو وضو کروا رہا اور ایک ہاتھ سے پانی ڈال رہا ہے۔ ہارون رشید نے اپنی سواری جو ہی روکی تو ہاتھ گھولا ہو گئے، اور جو ساتھی ساتھ میں چلنے والے تھے، وزراء اور عمراء جتنے بھی تھے، انہوں نے سوچا کہ یہ ہارون رشید کا بیٹا اپنے استاد کو وضو کروا رہا ہے اور استاد اس سے خدمت لے رہا ہے، جس کی وجہ سے ہارون رشید کو یہ ناگوار گزری ہے اور انہوں نے سواری روکی ہے، اور یہ ان کی رنگت بدل گئی ہے، چہرہ جو ہے ان کا جو ہے وہ لال اور سرخ ہو چکا ہے، غصے کی ہمیں علامت نظر آ رہی ہے۔ تو اس وقت جب سواری سے نیچے اترے اور چلتے چلتے جب قریب پہنچ کے جہاں وہ استاد کو وضو کروا رہے تھے مامون رشید، قریب جا کر زور سے ان کو تھپڑ رسید کی، کس کو؟ اپنے بیٹے مامون رشید کو۔ کہا تمہیں شرم نہیں آتی ہے کہ یہ تمہارے استاد ہیں جن کو تم ایک ہاتھ سے وضو کروا رہے ہو، اور وہ اپنے ہاتھ سے اپنے پاؤں یا اپنے ہاتھوں کو مل رہے ہیں اور آپ ایک ہاتھ سے پانی ڈال رہے ہو۔ زور سے تھپڑ رسید کرنے کے بعد فرمایا اللہ نے تجھے دو ہاتھ دیے ہیں، ایک ہاتھ سے پانی ڈال اور دوسرے ہاتھ سے اپنے استاد کے پاؤں مل مل کے دو۔ آپ پوچھ کر آپ کہتے ہیں کہ استاد نے شان کیا بتائی، استاد نے شان کیا بتائی اپنی، کہ علم کیا چیز ہے، علم دین، علم قرآن کیا چیز ہے، اور اس کی قدر کرنی، اس کی قدر کروانے بھی کتنی ضروری ہے۔ کبھی کبھار دین کی توہین کسی بندے کی وجہ سے ہوتی ہے، جب روک دیا، پہلی بات بھی روک دی، دوسری بھی روک دی، اور اس کے بعد ان کو چاہت تھی اور ان کو روکا کہ کیا یہ خالی میری خدمت لینا چاہتے ہیں یا ان کو بھی کچھ چاہت ہے،
تو پھر وہ اتنا سفر کر کے وقتی بادشاہ ہارون رشید کا بیٹا سفر کر کے جاتا تھا اور پڑھتا تھا جا کر. پھر اس کے بعد وضو کا جو سلسلہ آیا تو لوگوں نے جو ساتھی تھے انہوں نے یہ سوچا کہ مامون رشید شاید جا کے استاد پہ بات نہ کر دے کہ میرے بیٹے سے خدمت کی جا رہی ہے. لیکن ایسا نہیں, اس کا الٹ ہوا کہ جاتے ہی جا کے بچے کو, اپنے بیٹے کو جا کے تھپڑ رسید کر دی. اللہ نے تجھے 2 ہاتھ دیے ہیں, ایک ہاتھ سے پانی ڈال اور دوسرے ہاتھ سے اپنے استاد کے پاؤں کو مت کرو. آپ تعلیم بھی حاصل کریں اور تعلیم کے ساتھ ساتھ اپنے استاد کی قدر عزت. اور کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ سختی میں استاد سے آپ کو اگر کوئی تھپڑ لگ گئی یا ڈنڈے سے آپ کو مارا یا آپ کو سختی کر دی تو آپ نے اگر کوئی جملہ جا کر پوشیدہ کسی دوسرے سے بھی کہہ دیا یا آپ نے دل ہی دل میں کوئی اس طرح کی گالی بھی دے دی, زبان سے کوئی جملہ نکلا تو وقتی تو آپ کے ذہن میں یہ سختی کر کے وہ ڈال دیں گے لیکن بعد میں ذہن سے نکل جائے گا کیونکہ گستاخی کی وجہ سے, استاد کی گستاخی کی وجہ سے آپ کو علم وقتی تو ملے گا, زبردستی وہ آپ کو مطلب جو ہے وہ لے لیں گے لیکن وہ بعد میں پھر آپ کے ذہن میں نہیں رہے گا. جتنا آپ زیادہ احترام اپنے استاد کا کریں گے, ادارے کا احترام کریں گے, ادارے کے معاونین چلانے والے جو ہیں ہر قسم کا جو ذریعہ کر رہے ہیں آپ کے لیے سہولیات کر رہے ہیں ان کے لیے دعائیں کریں گے, اپنے والدین کے لیے دعائیں کریں گے اور عاجزی انکساری کے ساتھ رہیں گے. اور اس میں آپ کو ایمان ہے تو اس میں وضو کے لیے جس سے سردی کی بہار آتی ہے تو اس میں ایسا ہے کہ استنجا کرنے میں بھی بہت سے جو ہے وہ استنجا صحیح طریقے سے نہیں کرتے ہیں, وضو صحیح طریقے سے نہیں کرتے. تو وقتی تو آپ کا کام چلتا رہے گا تو آپ پڑھتے رہیں گے لیکن وہ وقتی تو آپ زبردستی کوشش کریں گے ڈالیں گے لیکن بعد میں ذہن سے اتر جائے گا. جتنا آپ کا ذہن پاک ہوگا, دل پاک ہوگا, ظاہر آپ کا بدن پاک ہوگا, کپڑا پاک ہوگا اور اس کے علاوہ اپنے استاد کے متعلق آپ کا ذہن پاک ہوگا اور اپنے بڑوں کے متعلق آپ کا ذہن پاک ہوگا. ابھی سے ہی جس طرح آپ کو جو حفظ کے لیے جس طرح ایک انداز ہے کس ٹائم پارا سنانا ہے, کس ٹائم آپ نے سبق سنانا ہے, ایک انداز ہے کہ طور و طریقہ بنایا ہوا ہے. یہی آپ آگے جب آپ کوئی شاگرد جو آپ کے آگے کو پڑھنے والا طالب علم آئے گا وہی انداز آپ آگے اختیار کریں گے کیونکہ جو آپ نے یہاں سے سیکھا وہ آپ نے آگے چلانا ہے. تو بچپن سے جو آپ طریقہ اپنائیں گے وضو کرنے میں جتنا آپ سکون سے خیر کے ساتھ وضو کریں گے, غسل اچھا کریں گے, کپڑا اچھا دھویں گے, کپڑے کی پاکی کا دھیان رکھیں گے, بدن کی پاکی کا دھیان رکھیں گے, ہر لحاظ سے ذہن دل و دماغ کو پاک کرنے کا جو اچھا ذہن رکھیں گے وہی آپ کی عادت رہے گی. آپ یہ دیکھیں گے ایک بچہ ہے یہ بیٹ بال کھیلتے ہیں تو کبھی کبھار جو ہے وہ کیا کہتے ہیں گیند ڈالنے کے لیے تو نہ بھی ہو اس کے ہاتھ میں لیکن بچے کی عادت بنی ہوتی ہے تو وہ چلتے ہوئے بھی ایسے ایسے کرتا ہے. کیوں؟ اس کی عادت بنی ہوئی ہے اس میں. تو آپ جب بھی چلیں گے نا تو یہ وقت زیادہ ہو جائے گا, میں اور بھی کچھ آگے بیان کرتا لیکن بہت مختصر ہے. تو اس بات بھی آپ کے لیے دعا کریں جتنے ہمارے ساتھی آئے ہیں اللہ ہم تمام کا یہ سفر آج کو قبول فرمائے اور جہاں بیٹھ کر ہم نے جو چند باتیں کی ہیں اس پہ اس کی اللہ آپ کو بھی جزا عطا کرے اور جو ہم نے نصیحت کی آپ کو اس پہ مجھے بھی آپ کو بھی تمام کو عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کے ادارہ اللہ رب العزت کی بہار میں رات بات کی ترقی عطا فرمائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا صدقہ اور وصیت کا صدقہ جتنے بھی اللہ کے پیارے ہیں ان کی شان کے صدقے اللہ پاک آپ تمام کو کامیابی عطا فرمائے.